ہمارے درمیان بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پاس موجود چیزوں کی قدر نہیں کرتے۔ ایک شخص دفتر میں کام کرتا تھا۔ دفتری کام کے دباؤ کی وجہ سے وہ شخص بہت پریشان رہتا تھا۔ آفس میں بھی کام پورا نہ کرنے پر باس اسے ڈانٹتا تھا۔ گھر آ کر دفتر کا غصہ بیوی بچوں پر نکالتا تھا۔ وہ اپنے دوستوں سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن وہ روز کی طرح غصے میں آفس سے گھر آیا۔ کچھ دیر بعد اس کا بچہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، چلو ابا، اب مجھے ہوم ورک کرنے میں مدد کریں۔ لیکن اس کا باپ بہت غصے میں تھا، اس لیے ہر بار کی طرح اپنے بچے کو ڈانٹ کر بھگا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کیا میں یہاں تمہارا ہوم ورک کرنے بیٹھا ہوں؟ باپ کا غصہ دیکھ کر بچہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ شخص پھر کچھ دیر آرام سے اکیلا بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اسے لگا کہ میں ایک بار اندر جا کر اپنے بچے کی مدد کروں۔ وہ بچے کے کمرے میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بچہ سو رہا ہے۔ بچہ ہوم ورک کرتے سو گیا کیونکہ اس کی کاپی اس کے سر پر تھی۔ باپ نے بچے کی کاپی ہاتھ میں لی اور دیکھا کہ میرے بچے کو کون سا ہوم ورک ملا ہے جسے اسے میری مدد کی ضرورت ہے۔ جب والد نے کاپی دیکھی تو اسے معلوم ہوا کہ ہوم ورک یہ ہے کہ وہ کام جو ہمیں شروع میں پسند نہیں آتا لیکن بعد میں آہستہ آہستہ ہمیں پسند آنے لگتا ہے۔ بچے کے بارے میں والد صاحب نے پڑھنا شروع کیا۔ بچے نے لکھا تھا، بہت شکریہ، فائنل امتحان جو شروع میں اچھا نہیں لگتا لیکن بعد میں گرمیوں کی چھٹیاں آتی ہیں تو مزہ آتا ہے۔ بہت کڑوی دوائی، شکریہ، جو پہلے تو اچھی نہیں لگتی لیکن بعد میں اس کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا۔ شکریہ، الارم کلاک صبح ہمیں جگاتا ہے جو ہمیں پسند نہیں لیکن بعد میں جب میں وقت پر اسکول پہنچتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ بچے نے آخری میں ایک اور لائن لکھی تھی جو یہ تھی کہ بہت شکریہ میرے والد، جو مجھے پہلے تو بہت ڈانٹتے ہیں لیکن بعد میں مجھے سیر پر لے جاتے ہیں اور اچھا کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ یہ آخری لائن تھی۔ اس لائن پر اس شخص کو ہلا کر رکھ دیا اور اندر ہی اندر سے جھنجھوڑ دیا۔ وہ اپنے بچے کا ہوم ورک پڑھ کر وہ شخص محسوس کرنے لگا کہ میری زندگی میں جو کچھ ہے وہ مجھے یاد ہے۔ وہ شخص اب کہنے لگا کہ خدا تیرا بہت شکر ہے کہ آپ نے مجھے اتنا اچھا گھر اور خاندان دیا، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہوتا۔ زندگی میں ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے اس میں خوشی تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ خوشی تلاش کرنے سے ہی ملتی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹس میں بتائیے اور ہمارے چینل اردو ڈائری 1 کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔